بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حضرت شیس علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال اور عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی تھیں۔ اس لیے حضرت حوا علیہ السلام نے آپ کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل واقعہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیلاً سنانے جا رہے ہیں، لہذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ایسے ہیں کہ جن کو سن کر مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کرے گا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی۔ بعد ازاں اس نے بہت سی شادیاں کیں، جس سے اولادیں کثیر پیدا ہوئیں، یعنی اس نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے آتش پرستی شروع کر دی۔ پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرنی شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند اور فرمانبردار نیک سیرت شائستہ نوجوان تھا۔ اس کی انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر پر سجے گا، اور وہ اسی حسد نے اسے بھائی کی قتل کرنے پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے اور بیٹے کو یاد کر کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک طالب بیٹے کی بشارت دی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر نہایت خوش تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت آپ کی عمر 130 سال تھی، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام شیس علیہ السلام رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کے جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھا اور برے کی پہچان کرواتے۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تربیت رنگ لاتی رہی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وظائف تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام سے بڑی عقیدت تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے رستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کی شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم مذہب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک تھی جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام کو دیے، کیونکہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی موجود ہیں ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں۔ تاہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عبادت کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کی اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے لے کے بڑھتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کی کفر و شرک میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اور شیطان کا آلہ کار بنا رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کے پیروکار اور اللہ کی نافرمان کفر پر گامزن تھی، اسی لیے طوفان نوح میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور نصیحت فرمائی، اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا۔ جبکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ یہ نام مبارک نہ لکھا ہوا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بلا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قصاص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کینان بنا، کینان کا فرزند ماہیل جانشین بنا اور ایرانی اور عربی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ 7 ولادتوں کے بادشاہ ہیں اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔
اور انہوں نے ہی شہر بابل اور سویس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکری جنوں وغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے دور ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوف کو جانشین مقرر کیا اور انہوں نے مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقبال کے مطابق یہی اخنوف حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ ان سے منسوب مزارات 3 مقامات: نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل، نمبر 3 ایودھیا مطلب بھارت میں بتائی جاتی ہیں۔ ان تینوں میں سے کس جگہ میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔